آپ کے لاش کے 18 ٹکڑے کیے ہیں. جس وحشی نے سینے سے دل نکال کر ہندا کو پیش کیا اور ہندا نے لاش پہ کھڑے ہو کر اس کو زبان پہ رکھنا چاہا. اس وحشی کے بارے میں کہتے وحشی ایمان لانو، میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا کوئی بھائی نے بھائی کی فکر کیا ہے کیا ایک باپ نے اپنے بیٹوں کی فکر کیا؟ 4 بیٹے ہیں، کوئی کیرم کے اڈوں پہ جا رہا ہے، کوئی زنا کے اڈوں پہ جا رہا ہے، کوئی شراب کے اڈوں پہ جا رہا ہے، کوئی جوا اور سٹے میں جا رہا ہے. سب طرف سے حرب ختم تبلیغ کے حوالے کیے جا رہے ہیں. آپ باپ بنے تو آپ نے کتنی ہدایت کی دعا مانگی اس کے لیے؟ حد سے زیادہ شریر ہو جاتے ہیں، بستیوں والوں کو ان کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں. لوگوں نے یہ سمجھا ہے تبلیغ، ایسے لوگوں کو بھیجو تبلیغ میں. ہم نے باپ ہونے کے ناطے رات کے اندھیرے میں کتنا مانگا ہے اپنی اولاد کا نام لے کے، ہدایت کی بھی کتنی مانگی ہے. ہندا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، رات بھی سب سے زیادہ نعوذ باللہ میری نگاہ میں سب سے برا چہرہ محمد رسول اللہ کا تھا. نہ جانے کیا کریں گے، لیکن رات کے آوازاری میں نے دیکھا، حرم کعبہ کے پردے پکڑ کے رونے والے صحابہ کے منظر کو دیکھا. کیا نبی رحمت ہے جی، شان سے داخل ہونے والا نبی، 10,000 کے لشکر کو لے کر فتح مکہ کے دن جوش میں حضرت سعد نے ایک نعرہ بلند کر دیا کہ الیوم یوم الملحمہ، بدلے کا دن ہے، بدلہ لیا جائے گا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بلال و حبشی رضی اللہ عنہ کا، عمار و یاسر کا اور ان کے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا. یہ کان میں اللہ کے نبی آقا رحمت تک پہنچ گیا. اللہ کے پیارے نبی آقا رحمت نے اپنے بوبیلے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، کون نعرہ لگا رہا ہے؟ کہا یہ سعد کا بلاؤ. اللہ کے نبی اس کو بھی برداشت نہیں کر سکے. اور سعد کیا نعرہ لگایا کہ یا رسول اللہ یوم یوم الملحمہ، بدلہ لیا جائے گا. سمیہ کو کس بے دردگی سے شہید کیا انہوں نے، عمار و یاسر کو کیسے سولی پہ چڑھایا انہوں نے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہمارے درمیان موجود ہے. یا رسول اللہ یہ بلال کو پوچھے نا کیسے اس کے گلے میں پھندا ڈال کر انہوں نے گھسیٹا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے کہا سعد تمہارا سلوغن بند کر دیجیے، تم نے جو سلوغن بلند کیا ہے نا، بدلے کا دن ہے، میری رحمت کو بڑی اس سے تکلیف پہنچی ہے. اور کہا سن لے الیوم یوم المرحمہ، بدلے کا نہیں، معافی کا دن ہے، معاف کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے رات میں اٹھ کر پردے پکڑ پکڑ کر نام لے لے کے دعا کر دیے. حضور پاک علیہ السلام نے دعا کر دیے. ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صبح ایمان لائی ہے، کہتی صبح ہو گئی، سب سے اس زمین پہ سب سے اعلیٰ چہرہ میرے نگاہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. جب رقاب میں لایا گیا ہے ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور بکر صدیق رضی اللہ فرمائے کہ یا رسول اللہ ہندا ہے، کیا کلمہ پڑھا دو؟ کیا حضور آپ پڑھائیے؟ کیا ٹھیک ہے. حضور پاک علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور اتنا کہا ہندا میرے سامنے مت آیا کرو ورنہ میرا چچا یاد آ جائے گا مجھے. میں یہ کام کے نہج بتانا چاہ رہا ہوں اور قربانی کا طریقہ بتانا چاہ رہا ہوں. اس بوڑھے نے تو وہ ڈانٹ لگائی ہے کہ دونوں عالم کا نبی ایسا اٹھا ہے.
हमने चिल्ले में 4 महीने में, साल में, हम लोग समझ रहे बहुत कुर्बानी की मेयार पे हम चल रहे हैं। हमारे 2 आलिम दीन 1 साल लगाए, माशाअल्लाह। उलमा एक जमघटा इस फकीर के पास आते जाते रहता है, तो वो बेतकल्लुफ थे बहुत ज्यादा। उनकी जमात वालों ने उनको परेशान कर दिया। निजामुद्दीन से हजरत ने उनको अमीर बना दिया था। नौजवान आलिम दीन हैं, आखिरी अय्याम चल रहे थे। हमारे अकाबरीन का यह तर्ज है, आखिरी अय्याम में ऐसे अमीर, ऐसी जमात के साथ अमीर बना के भेजते कि वो जमात उस आलिम की तरबियत कर देती है। बहुत सताया, और आखिरी 40-42 दिन बाकी थे। हिम्मत ना हो सकी हजरत जी मौलाना साहब से कुछ बात करने की। उन्होंने मुझे बात की, औरंगाबाद के अपने इलाके के थे, कि मेरा जी चाहता है वापस आ जाऊं। मुझे बहुत तकलीफ दी है जमात के साथियों ने, और इल्म का जाम भी होता है जरा आलिम होने की वजह से। कौम में ये गुर आ जाना कि हमारे उलमा हमारे सर के ताज है, और कौम इस बसीरत के साथ इन उलमा को आगे बढ़ाए कि आलिम अपनी कुर्बानी इतनी देता है कि कौम ये समझे कि ये हमारा सर का ताज है, आलिम ये समझे कि ये मेरे मोहसिन लोग हैं। काम बढ़ती चला जाएगा। उन्होंने रोते हुए मुझे बात किया। मैंने कहा नहीं मेरे भाई, ये तरक्की का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है, कुर्बानी की आपकी इंतहा है, होता है ऐसा, आप सब्र कीजिए। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों इतनी बेचैनी हो गई? कहिए जमात के साथियों ने मुझे ये किया, एक मकाम पे तन्हाइयों में मुझे मारा, तो बर्दाश्त कर लो। कुछ समझाया तो कहा ठीक है मौलाना, मैं दुआ करता हूं अल्लाह से, अल्लाह मुझे इस्तिकामत देते हैं। एक रात गुजरी, दूसरे दिन खत और फोन आ गया, और रोते हुए कहा कि हजरत आपने जो नसीहत की थी वो इतनी काम कर गई कि मैं गम में सो गया। आपने समझाया बर्दाश्त करो, मैं सो गया। नींद लग गई कि दोनों आलम के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए, और ये कहा क्यों इतना बेचैन होता है? क्या ताइफ से ज्यादा कौम ने तुझे परेशान कर दिया? मुझे तो ताइफ में इतना सताया है, क्या उससे ज्यादा तुझे तकलीफ पहुंचाई है? का चेहरे रसूलुल्लाह को देखकर वो सुकून मिला है कि मेरा अहद है कि जिंदगी के आखिरी दम तक इस राहों के ठोकरों में जो लज्जत है स्टेज के इस्तेकबाल में कभी भी नहीं मिल सकती है। तो ये सबब मेराज और बुलंदी दावत की राह की तकलीफें होती है। जो दोनों आलम के नबी चल रहा है और आगे कदम बढ़ाते हुए चल रहे हैं, पीछे से दौड़कर अबू लहब आया, वहां से उठे आप, उबाश आपके पीछे लगे। ये आकर कहता है नास ला तस्माऊ इन्नहु कद्दाब, ऐ लोगों मत सुनो इसकी, ये झूठा है। नाउज़ुबिल्लाह। कौन कह रहा है? चचा जान कह रहे हैं। बिलाखिर आप उधर मुतवज्जे नहीं हुए, उठनी पे बैठ गए। अपने उठनी को इशारा किया, चलने लगी। दुश्मन लईन अबू जहल ने फिर कचोका लगा दिया। यह हयात सहाबा में है यह वाकया। बस कचोका लगाया, लकड़ी का, उठनी भड़क गई। दोनों आलम का नबी उठनी से नीचे गिरा है तो पेशानी और चेहरे अनवर पे चोट आई है। ये मेराज की राहें हैं बुलंद मर्तबे चढ़ने की।
اور آپ اٹھ رہے ہیں کہ وہ تالیاں بجا رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، کہتے دیکھو جی یہ نبی ہے، کہہ رہا ہے میں نبی ہوں۔ نبی ایسا ہوتا ہے؟ تو کہتے جو آسی کو اپنی کملی میں چھپا لے، جو زخم کھا کر بھی دشمن کو دعا دے، زمانہ اسے کیا کہے گا، وہ رحمت نہیں تو کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا رحمت ہوگی؟ آپ اٹھتے اپنے کپڑے سنبھالنا چاہ رہے ہیں، اپنے زخموں کو صاف کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بات جوان دور جا کر ریت کے اپنے ہاتھوں میں لے کر ریت کو برسا رہے ہیں۔ میں یہ اللہ کے رحمت والے نبی کہ وہ دعوت کا مکے کا سفر بتا رہا۔ میں تو گشت میں جانے کو شان کے خلاف سمجھتا، مالدار یہ سمجھ رہا ہے فقیروں کا کام ہے، غریبوں کا کام ہے، اور غریب سمجھتے ہم غریب ہے، یہ مالداروں کا کام ہے۔ عوام سمجھ رہی ہے علماء کا کام ہے، اور میرے ایسے عالم سمجھتا ہے یہ عوام کا کام ہے۔ بھائی یہ غریب اور فقیر اور امیر ان کا کام نہیں، یہ نبیوں والا کام ہے۔ جو نبی نے کیا ہمیں کرنا ہی ہوگا۔ اور جیسے نبی نے دعوت دی ہمیں وہ فکروں کے ساتھ آگے بڑھنا ہی ہوگا۔ یہ مجمع جو ٹھٹے مار کے کھڑا ہوا اور تالیاں پیٹ گیا اور آپ کے تکلیف پر ہنس رہا ہے، اچانک ایک بڑے میاں ایک اونٹ پہ سوار ہو کر آ رہے تھے سامنے سے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں کیا ہو گیا، اتنا مجمع لگ گیا ہے، تو انہوں نے اپنے اونٹ کو روک دیا، آواز لگائی عربوں کو قبیلوں کو پہچانتے، بھئی قبیلے والوں کو بتاؤ یہ کیا ہو گیا، یہاں کیوں تماشا مچا رکھا ہے؟ تو نیچے سے آواز آئی اوباش جوانوں کی اور ابو لہب کی، یہ ایک دیوانہ محمد ہے، کہتا ہے میں نبی ہوں، زمانہ اس کا مزہ لے رہا ہے۔ وہ بوڑھا اٹھ نیچے اتر گیا، مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے وہ بڑے میاں، قریب گئے، دیکھتے رہے اللہ کے پیارے نبی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یاد آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی گزشتہ زمانہ یاد آ گیا، پہچان لیے کہ یہ تو وہ ہے جس کو میری بی حلیمہ نے دودھ پلایا ہے۔ وہ حارث رضی اللہ عنہ تھے، حلیمہ کے شوہر تھے۔ کہا بیٹا کھڑے رہو، اٹھو، کیا ہو گیا؟ کہا چچا جان میں اللہ کا نبی ہوں، ان کو ایمان کی دعوت دیتا ہوں، اس پر مجھے یہ تکلیفیں دے رہے ہیں، اس پر مجھے یہ ڈلے مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں۔ اس بڑے میاں نے آپ کو کھڑا کر دیا، کہا بیٹا نہ گھبراؤ، نہ گھبراؤ، مجھے نہیں جانتے تم۔ جس وقت پورے مکے میں میری بیوی حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا، میں ساتھ تھا۔ حلیمہ نے مجھے بٹھا کر یہ حارث سے کہا میرے شوہر سر کے تاج بیٹھو۔ مکہ کے سارے مالداروں کے بچے لے گئی دودھ پلانے والی دایا نے، ایک یتیم بچہ عبداللہ کا ہے، آمینہ کا بیٹا ہے، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ جب وہ اندر گئی ہے اور تمہیں دیکھ کر گود میں لے لیا ہے اور مجھے آ کے اطلاع دی ہے کہ ایک عبداللہ کا جگر گوشہ آمینہ کا لبت جگر ہے، آپ اجازت دیں مجھے لے لیتی ہوں، یتیم ہے، کوئی انعام نہیں ملنے والا ہے۔ کہا لے لو، میں نے کہا لے لو۔ اور جب وہ لے کر آئی ہے اور لے کر آنے کے بعد اپنے گود میں لے کر تمہیں بٹھایا ہے پیچھے، عورت ذات ہی پیچھے بیٹھ گئی، حارث تو آگے بیٹھ کر اونٹنی کو ہانکنا شروع کر دیا، تو وہ اٹھتی نہیں ہے، اپنے جگہ سے حرکت بھی نہیں کرتی ہے۔
حیران ہو گیا میں، زودقوم کیا، چابک لگایا، درہ لگایا، لیکن وہ نہ اٹھ سکی۔ پھر میری بیوی حلیمہ نے کہا میرے شوہر سر کے تاج، یہ بچہ بڑی شان والا معلوم پڑتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ پیٹ کے پیچھے میں لے کے بڑھ گئی تو یہ اٹھ رہی، یہ بے ادبی کو پسند نہیں کرتی ہے، آؤ آگے آؤ۔ کہا میرے بیٹے تیری شان تو اتنی ہے۔ جب یاد دلایا تو حضور کھڑے ہو کے ایسا ملے جیسا بیٹا باپ کو رو کر اپنا دل کا دکھیڑا، دل کی بھڑکاس نکالتا ہے، عشقیوں میں آ کے روتے رہے کہ اللہ نے میرا محسن مددگار غم گسار کو بھیج دیا۔ پھر کہا بیٹے محمد غم نہ کرو، ہم اعلان کرتے ان کے سامنے، اور کہا ہے مکے والوں تم نے اس کو بے سر و سامان اور بے یار و مددگار سمجھ لیا ہے؟ سن لے ابو لہب یہ تیرا بھتیجا ہے، لیکن میں اس کا رضائی باپ ہوں، میری بیوی نے اس کو دودھ پلایا ہے، میں اس کی برکتیں جانتا ہوں۔ اس کے بعد اگر مکے والوں تم نے میرے اس بیٹے کو اگر غلط آنکھ سے دیکھا، میں اپنے بنو سعد کو لا کر تمہارا مقابلہ کروں گا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے ان کے جو غصے کو دیکھا تو کہا چچا جان آپ اپنے غصے کو قابو کر لیجئے، اور یہ کہا کہ میرے بابا میں تمہیں ایمان کی دعوت دیتا ہوں، آپ ایمان میں قبول کر لیجئے، کلمے میں پڑھ کر ایمان میں داخل ہو جائیے۔ کہا میرے بیٹا کلمہ پڑھاؤ۔ اس بڑے میاں کو آپ نے کلمہ پڑھایا ہے اور سینے سے لگا کر اتنا کہا کہ میرے بابا جتنے مکے والوں نے یہ جتنے سال گزرے ہیں مکے میں اتنی تکلیف مجھے پہنچائی ہے، آج ان سب سے زیادہ آپ کے ایمان لانے کی خوشی مجھے ہو رہی ہے کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی ہے۔ بولو میری ماں حلیمہ کہاں ہے؟ طائف میں ہے، بنو سعد کے قبیلے میں۔ کہا میری ماں کو سلام کہہ دو، کہو ان سے کہ مجھے بہت یاد آتی ہے آپ کی، میں نے میری ماں کو بہت یاد کیا ہوں، اب میں میری ماں کی ہدایت کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ میری بہن سیما کیسی ہے ذرا ان کو میرا سلام پہنچا دو، بھیجو سیما کو میرے پاس۔ میرا بھائی عبداللہ کیسا ہے اس سے میرا سلام کہہ دو۔ کہ بیٹا ضرور میں جا کے تیرے پیغامات کو پہنچا دیتا ہوں۔ یہ پیغام سننا کہ دائی حلیمہ کیا مقدر والی عورت ہے، ایسے حالت میں آئی ہے مکے میں جب پورا بدن کانپ رہا تھا بڑھاپے کی وجہ سے، پورا بدن، اور گدی پہ بیٹھ کر آئی ہے، جانتی نہیں تھی، بچپنا تھا حضور کا، اما خدیجہ کا حجرہ وہ سب بھول گئی تھی۔ لاٹھی ٹیک کے جب معلومات لے کر آگے بڑھتی گئی، کسی نے کہا یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دالان ہے گھر کا، آگے بڑھی، دونوں عالم کے نبی وہاں دالان میں تشریف فرما تھے۔ فوراً آپ نے اما حلیمہ کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ چادر مبارک جو جسم اطہر پہ تھی، جس پر عرش سے محمد رسول اللہ نصب کیا گیا تھا، اور اس چادر کو دیکھنے جبرائیل بھی ترس جاتا تھا۔ امی کہہ کر کھڑے ہو کر وہ چادر قدموں میں بچھاتی، آؤ میری ماں۔ جب اس چادر پہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے قدم رکھا اور حضور لپیٹ گئے جیسے بچھڑی ہوئی ماں کا بیٹا ملتا ہے، روتے رہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حیران ہوگی، دوڑ کر آئی، میرے سر کے تاج بتائیے کون بڑی ہوئی ہے یہ، آپ اتنا سلوک کر کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا خدیجہ یہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میری رضائی ماں ہے، مجھے 2.5 سال تک دودھ پلایا ہے۔ خدیجہ یہ میری ماں کی خدمت کرو، اور کہا میری ماں میں نبی ہوں، سب سے پہلے ایمان کی دعوت۔ کہا بیٹا تیری شان بہت سنی ہوں، اسی کے لیے یہاں آئی ہوں، تو بیٹھنے سے پہلے کلمہ پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کلمہ پڑھا کر کہا اللہ تیرا شکر ہے
میرے ذریعے تو نے میری ماں کو ہدایت دے دی ہے. پھر وہ خدمت کی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب جا رہی تھی اپنے بیٹی شیما اور عبداللہ کو حضور کی خدمت میں بھیجنے کے لیے، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اتنے تحفے طائف دیے، 120 بکری ہدیے میں دی تھی ان کو، اور ایک اٹھنی پہ الگ جوڑے اور جو اس زمانے کا تھا سب ہدیے میں دیا. بیٹے عبداللہ کو بھیجا، ایمان لایا. شیما ایمان نہ لا سکی، بہت تاخیر سے ایمان لائی شیما، کیونکہ اس کا شوہر بڑا ظالم تھا، وہ کفر پہ جمع تھا. لیکن شیما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت یاد کرتے تھے. بالآخر طائف کا غزوہ ہو گیا، اس میں گرفتار ہو گیا اس کا شوہر، اور مکے کے عورتوں نے بڑے تانے دیے شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ارے تمہاری ماں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے نا، کیا سلوک کیا تمہارے اس بھائی نے تمہارے ساتھ؟ گرفتار کیا تمہارے شوہر کو، تمہارے قبیلے والوں کو، تانے دیے. طائف، غزوہ طائف جب فتح ہو کر جب مدینہ چلے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو مشرکین مکہ نے تانے دیتے رہی. بالآخر ایک دن تنگ آ گئی شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے شوہر سے کہا میں جا رہی ہوں، میرے بھائی محمد رسول اللہ سے ملنے جا رہی ہوں، ان کے تانے مجھے برداشت نہیں ہوتے ہیں. اپنی اونٹنی لی اور چند سہیلیوں کو ساتھ میں لیا. سیرت کے کتابوں میں آتا ہے، سیرت حلبیہ میں 5 اونٹنیاں تھی، ایک پہ شیما اور 4 اونٹنیوں پہ ان کی سہیلیں تھی، اور یہ قافلہ مدینے کی طرف چلی. اس زمانے کی عورتیں بڑی بہادر تھی، تنا عورتیں سفر کرتی تھی اونٹوں پر. مکے سے مدینے کی طرف چلی مدینہ منورہ آ گیا. ہر فصیل پر صحابہ کرام کا پہرا تھا مدینے کے اندر. جیسے فصیل پہ آگے روک دی صحابہ کرام نے، یہ عورتوں کا قافلہ ہے، روکو اس کو، روک دیے. پیچھے سے ایک اونٹنی کو لے کر آگے بڑھی، پیچھے اونٹنی تھی شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آگے آ گئی. کہا تم کون لوگ ہو؟ شیما نے فرمایا، کہا ہم اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، ہم مدینے پاک کی حفاظت اور چوکیداری پہ مامور ہیں. تم کون ہو اور ساتھ مدینے میں آئی ہو؟ تمہارے ساتھ تو کوئی محرم بھی نہیں ہے، کیسے نہ رسول اللہ کے شہر میں تم عورت ساتھ جا رہی ہو؟ اس شیما نے ڈانٹ کر کہا جاؤ تمہارے نبی کو یہ کہہ دینا کہ شیما تمہیں ملنے آئی ہے، تمہاری بہن ہے. صحابہ حیران ہو گئے، اتنی نڈر ہو کے بات کر رہی ہے. دوڑ کر گئے اللہ کے پیارے نبی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس مسجد نبی میں آپ تشریف فرما تھے. ممبر سے ٹیک لگا کر ایک وفد آ گیا تھا، کسی ملک کا، آپ اس سے بات کر کے ایمان کی دعوت دے رہے تھے کہ یہ دوڑ کر آیا رسول اللہ، یہ اونٹنیوں کا قافلہ آیا ہے، ہم نے ان کو روکا. ایک عورت بڑی لیڈر ہے، وہ یہ کہتی ہمیں ڈانٹ کر کہہ رہی جاؤ تمہارے نبی محمد کو کہہ دو تمہاری بہن شیما آئی ہے. لفظ شیما سننا تھا، قافلے میں آپ بیٹھے تھے، کٹ کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا شیما آئی ہے، شیما آئی ہے، جاؤ لے کر آ جاؤ، اس کی سہیلیوں کو بھی لے کر آ جاؤ. آؤ میں نے اس کی بہت یاد کی ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری بہن شیما کو بھیج دیا ہے. جب آئی ہے مسجد نبوی کے صحن میں، حضرات صحابہ نے جب ان کو آگے بڑھایا ہے، اللہ کے پیارے نبی آقا رحمت نے شیما کے لیے بھی چادر بچھائی، اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کہا شیما رضی اللہ عنہ فرماتی میں داخل ہوئی، اللہ کی قسم میرے بھائی محمد کا اتنا روب تھا کہ میرا دل دھڑکنے لگ گیا، میرے بدن کے بال کھڑے ہو گئے، میں کیسے کلام کروں. اللہ کے نبی نے خود مجھے سلام کیا، کہا بہن شیما بہت یاد آئی تیری، کوئی راہ نہ تھی ملنے کی. دیکھو شیما رضی اللہ عنہ، تم نے ایک مرتبہ جھولے میں جھلا کر مجھے ترانے گا کر سلایا تھا، اور محبت کے ساتھ میرے موڑے کو بوسہ لیتے لیتے دانت لگ گیا تھا.
ابھی تک تمہاری داد کا نشان ہے۔ شیما جب بھی تمہاری یاد آئی ہے میں نے اس کو دیکھ کر اپنی یاد مٹائی ہے۔ میں نے کہا اللہ میری بہن کو بھیج دے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے شیما کو بھیج دیا۔ آؤ شیما، بولو کیا چاہتی ہو؟ کہا بھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ نے بڑے تانے دیے ہیں، ان کی عورتوں نے مجھے بہت تانے دیے ہیں، لیکن اللہ کی قسم میرا بھائی محمد جیسا اخلاق والا اس زمین کے اوپر قیامت تک بھی کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ کہ میرے بھیا آئی تھی ملنے کے لیے، جی نہیں چاہتا ہے تجھے چھوڑنے کے لیے، لیکن ان کے تانوں کا مجھے جواب دینا ہے۔ بھیا آپ دست رحمت بڑھا کر مجھے ایمان میں قبول، ایمان میں داخل فرما دیجیے۔ اتنا سننا تھا کہ رسول اللہ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمکنے لگ گیا خوشی میں، اور آپ خوش ہو کر کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے میرے ذریعے تو نے میری بہن شیما کو ہدایت دی ہے، اور کلمہ پڑھا کر ایمان میں داخل کیا۔ اور اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے لو ان شیما کو اور ان کے سہیلیوں کو اندر بٹھاؤ، انتظام کرو، ان کی مہمانی کرو، جب تک جی چاہے شیما تم یہاں رہو، زندگی بھر رہو۔ شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں چند روز رہی، لیکن مجھے ان کے تانوں کا جواب دینے مکہ جانا ہی تھا۔ میں اپنے بھیا سے کہا بھیا میرا جی نہیں چاہتا ہے تمہیں چھوڑنے کا، لیکن ان کے تانوں کا مجھے جواب دینا ہی ہے، اس لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے بہن، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ان کی تیاری کرو اور ان کو تحفے دیتے رہو۔ ایک اونٹنی الگ لے کر آئی اور اس کے تحفے کو اما عائشہ نے رکھا۔ اتنے تحفے دیے کہ اونٹنی کی پیٹ بھر گئی۔ ان کی سہیلیوں کو تحفہ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن شیما کو ایک اونٹنی پہ بٹھا دیا، ایک پر تحفے کا مال رکھ دیا ہدیے کا، اور اونٹنی کی نکیل پکڑی اور قبا تک پیدل اونٹنی کو لایا۔ بھیا نے اپنی بہن کو پہنچایا اور جب جانے لگی تو پھر سلام کیا اور کہا بہن میرا جی چاہتا ہے تو رک جاتی، لیکن تجھے جانا ہی ہے، خیر میں تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اور وہ بھی روتے رہی، رسول اللہ بھی روتے رہے، اور شیما آگے بڑھتے ہی چلی گئی، جب تک کہ وہ اونٹنی نظر آتی رہی۔ حضور تک تکی باندھے ان کو دیکھتے رہے۔ جب اوجل ہو گئی تو نبی مدینہ آئے ہیں، اور جب شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچی ہے تو وہ خبر دی کہ آ رہی ہے۔ پورے روسائے مکہ مشرکین مکہ کی عورتیں تماشائی بن کر آئی ہے، کیا خبر لائی ہے؟ آپ ذرا دیکھتے ہیں تو تماشائی خبریں بڑی عجیب ہوتی ہے۔ آج کل واٹس ایپوں کی خبریں بڑی تماشائی بنی ہوئی ہے اور لوگ اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، تو وہ تماشائی بن کر وہاں آ گئی، سینکڑوں کی عورتیں وہاں کھڑے ہو گئی۔ شیما رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اونٹنی کو وہاں لے جا کر روک دیا اور کہا مکے کی عورتوں سن لو، اللہ کی قسم میرا بھائی اتنا با اخلاق ہے، اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اللہ نے کسی کو اتنا با اخلاق بھائی نہیں دیا ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ پھر نبی کی تعریف کی اور ان کے ایمان کی داستان سنائی۔ کہتی ہے کہ میری اونٹنی ابھی اونٹ کی نکیل میرے ہاتھ میں تھی اور میں یہ ان سے بات کر رہی تھی، میں نے نکیل چھوڑنے بھی نہ پائی تھی کہ 300 عورتوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ میں نے پیارے نبی کو کہا کہ یا رسول اللہ اترنے سے پہلے 300 نے کلمہ پڑھا ہے۔ کہا نبی نے میری بہن اللہ نے تجھے ہدایت کا ذریعہ فرما دیا ہے۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں جتنی قربانی دیں گے کام کرنے والے کی مرتبے بلند اللہ تعالیٰ قربانیوں کے بعد بڑھاتا چلا جائے گا۔ اللہ کے سیرت سے ہٹ کر کام نہ کرے، جو دعوت کا طریقہ سیرت میں ہے وہ دیکھے۔ یہی وجہ ہے کہ طائف کے سفر کے بعد اللہ کے پیارے نبی آقا رحمت کو جب واپس ہو گئے ہیں تو زخم دل ہے، پیشانی مبارک زخمی ہے، تلوے مبارک خون سے اور نالین اس سے چٹک گیا ہے، اور نخلا میں آئے ہیں، دل پہ یہ خیال آ گیا کاش میرا کوئی پوچھنے والا ہوتا، میری کوئی خبر گیری کرنے والا ہوتا، لیکن مکے والے
تو جانتے ہیں کہ مجھے کتنی تکلیف پہنچائی